رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اللہ کریم نے قرآن عظیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہاں فرضیت روزے کے ساتھ ہمیں دو چیزیں اور بتائی گئی، اور وہ یہ کہ یہ روزے جو میں نے تم پر فرض کیے ہیں یہ اکیلا آپ پہ نہیں ہے، آپ سے پہلے امم سابقہ پر بھی ان روزوں کو ہم نے فرض کیا تھا۔ اب جو ہم نے آپ پر فرض کیا اور اس سے پہلے والے امم پر بھی فرض کیا تھا، اس سے مقصود ہمارا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ روزے جو اس سے پہلے فرض کیے گئے ہیں تو اس کے اعتبار سے مختلف اقوال سامنے ہیں کہ ایام 20 تھے، پھر عاشورہ کا روزہ تھا، اور ایک آدھ قول اور بھی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے خود ایام 20 کے روزوں کا اہتمام فرمایا، اور پھر اللہ کریم نے اپنا فضل فرمایا اور احسان فرمایا، جس طرح کہ اس امت کو جمعہ عنایت فرما کر کے ایک عظیم احسان ہم سب پر فرمایا، اسی طریقے پر رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ امت محمدیہ کے لیے ایک انمول تحفے کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ رمضان کے مہینے کے روزے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کا کوئی اہتمام کرتا ہے، یعنی وہ رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اندازہ کیجئے کہ ایک طرف پر یہ اعلان ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جب تم روزہ رکھو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو روزہ تم رکھ رہے ہو تو یہ نہیں، دیکھو نماز کا حکم ہے واقیم الصلاۃ پڑھ لو، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، لیکن وہاں جو اسباب اور آسانیاں رمضان میں اللہ مہیا فرما رہے ہیں وہ وہاں نہیں ہے۔ رمضان میں کہہ دیے یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور اب مومن کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تیرے لیے دروازہ کھل گیا ہے، انیبو الی اللہ، اب تو آؤ اپنے اللہ کے طرف، اور اپنے گناہوں کے بارے میں معاملہ ان سے کلیئر اور صاف کر دو۔ ادعونی استجب لکم، وہ اللہ ہمیں پکار کے فرماتے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور شیطان اگر دھوکے میں مبتلا کر کے کہتا ہے کہ تمہاری کہاں دعا ہوگی بھائی، تم تو گناہگار ہو، بڑے گناہ تو نہیں کیے، تیری دعا کہاں قبول ہوگی، تو اللہ کریم نے ہمارے لیے اس کا حل بھی بتلایا اور فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللہ، میرے بندو میرے رحمت سے مایوس مت ہو۔ آسان کام ہے کہ گزشتہ زندگی پر ندامت، اور اس ندامت کے اظہار کے لیے دو آنسو کے قطرے ٹپکا دو۔ یہ قطرے مجھے اتنے محبوب ہے کہ جس طرح کے اسلام کے سرحدات کے پاسبانی کے لیے مجاہدین کے جو خون ٹپکتا ہے اس کی جو قدر میرے پاس ہے، فرمایا اسی طرح ایک گناہگار کے ندامت کے آنسو جب ٹپکتے ہیں یہ آنسو اللہ کو بڑے محبوب ہے، اور اس کے ساتھ آئندے کے لیے یہ عزم کر لے کہ میں پھر اے اللہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس کی توفیق بھی مجھے تو ہی عطا کر دے، بس توبہ ہو گیا، پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اور ایسے زبردست معاف کر دیتے ہیں کہ اعمال نامے سے اس کو دھو لیتے ہیں، صرف مٹاتے نہیں دھو لیتے ہیں، کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے
اور اس کتاب کو جب پڑھے اور پڑھنے پر کہیں اس کے نظر یہاں پڑ جائے اور یہ اس وقت نادم ہو، تو اس ندامت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو مکمل صاف کرنے کی ترتیب رکھی ہے کہ اس کو صاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمایا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ گناہ سے جو شخص توبہ کر دیتا ہے تو فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو ایک یہ عرض ہے کہ ہم فوری طور پر توبہ کر لیں، اور توبہ اور اللہ کی طرف رجوع یہ بڑی ضروری چیز ہے اور اہم چیز ہے۔ تو ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تو اس کے لیے یہ چیز ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے ہم اس ترتیبوں کو اپنائیں، اور پھر اس کے ساتھ جب ہم توبے کے اہتمام کریں گے، روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے، یہ تمام چیزیں جب ہم کریں گے تو دیکھو اللہ کریم نے ہمارے لیے کتنی زبردست انتظام فرمایا کہ سرکش شیاطین کو بند فرمایا، اور شیاطین کے بند کرنے کے بعد ہمارے لیے راستے کو کھول کر کے فرمایا انیبو الی اللہ، میرے طرف آؤ، اپنے معاملات میرے سے صاف کراؤ۔ تو اب اگر ہم نے تھوڑے سے توبے کا اہتمام کر لیا تو بھائی ہمارے معاملے کلیئر ہو گیا، اب ہم رمضان میں بڑی خوشی کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ اب جب رمضان المبارک میں ہم پہنچیں گے تو دیکھو ہمیں فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو گے تو یہ زکوٰۃ، حج اور پھر اس کے ساتھ نماز اور جہاد، یہ تمام عبادات اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن صرف رمضان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر ہوں گا، میں خود اس کا اجر دوں گا، میں خود اس کا اجر بنوں گا۔ تو ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کتنا کریم ہے اور وہ کیسے عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی عظیم اللہ کہ وہ فرماتے کہ روزہ رکھو، اور اس روزے کی وجہ سے آپ کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہو رہی ہے، فرمایا اللہ کریم فرماتے کہ مجھے مشک سے زیادہ عزیز ہے، مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندو شیطان کو بند کر دیا، اور اب میں تمہیں کہتا ہوں انیبو الی اللہ، آؤ میرے طرف، تمہارے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، میرے رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اور کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو اس پر اکتفا نہیں کر رہا، لہذا تمہارا نفل فرض کے برابر ہوگا اور ہر فرض 70 فرائض کے برابر ہوگا۔ بتاؤ اس طرح کہیں ہے دنیا میں کوئی مثال اس کی کہ وہ اتنا پروفٹ اور اتنا منافع ہمیں دے؟ اللہ نے دروازہ بھی کھول دیا، اور دروازہ کھولنے کے ساتھ اجر بھی بہت بڑھا دیا کہ بھائی اب تو اس کو کرو، اب کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ذرا خیال رکھیو، سحری کا وقت اور افطار کا وقت یہ بڑا قیمتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ سحری کے وقت بھی کھانے کا نظر ہو جاتا ہے اور افطاری کا وقت بھی کھانے کا نظر ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی ترتیب بنائیں کہ بھائی اس میں سحری بھی ہو، افطاری بھی ہو، لیکن صبح اذان سے پہلے پہلے خوب اللہ سے گڑ گڑا کے ہم مانگے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ اس وقت امت بڑی زبون حالی کے شکار ہے، ان کے کامیابی کے لیے، استحکام کے لیے ہم خوب اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ اور پھر افطار کے وقت بھی اپنے خود بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس میں الگ الگ دعا بھی کر سکتے ہیں اور اجتماعی دعا بھی خوب اہتمام کے ساتھ کریں۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس میں اللہ پاک دروازوں کو بھی کھول دیتے ہیں اور رزق بھی اللہ فراواں عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر اس میں ہم تھوڑا سا اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اور کھانا ترتیب سے کھائے، اوور لوڈ نہ کرے، تو اس میں ہمارے لیے بڑی قیمتی راز پناہ ہے اور اس میں ہمارے بڑے فوائد مضمر ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا، جسمانی بھی اور روحانی بھی، لیکن اتنا کم بھی نہیں کہ جس سے نقاہت اور کمزوری آ کر کے نہ پھر ہم نماز پڑھ سکیں نہ روزہ۔ اعتدال کے ساتھ
یعنی اوور لوڈ ہو کر کے کھانا نہ کھایا جائے، کوشش کرے ایک قسم کا کھانا ہو، اور پھر وہ ذرا یہ ہو کہ ترتیب کے ساتھ ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا کھایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست ہے کہ دیکھو بعضی علاقوں میں روزے کا افطار اذان سے ہوتا ہے، اور روزے کے بند کرنا بھی اذان سے ہوتا ہے، تو میرے بھائیو اس پر اعتماد نہیں کرنا، اور عام کیلنڈروں پر بھی اعتماد نہیں کیا جائے، بلکہ جو ادارے مستحکم ہیں اور فتویٰ دینے میں ان کو اتھارٹی ہے، تو ان کے وہ کارڈ کو لیا جائے، جنتری کو لیا جائے، اور اس میں جب وقت پورا ہو جائے تو روزہ اس پر بند کرے، اور جب وقت پورا ہو جائے تو روزے کو کھولے، اس کو نماز اور اس کو اذان کے ساتھ نہ جوڑے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سی غلط فہمی ہوتی ہے، اور بعض لوگ اذان کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں، حالانکہ روزہ اس کا مکروہ ہو جاتا ہے، وقت پورا ہوتا ہے، اور وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ صبح وقت پورا ہو جاتا ہے اور مؤذن صاحب ذرا 2-4 منٹ تاخیر سے اذان دیتا ہے، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ انہی کے ساتھ مل کر کے روزہ اس ترتیب پہ ہم بند کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر اس وقت کچھ کھا لیے تو روزہ تو گیا، لہذا اس میں جنتری کا خیال رکھا جائے، اور اس میں اس وقت معین کا خیال رکھا جائے، اذان اور عام کیلنڈروں کے اعتبار نہ کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ مشکل ہے، لیکن اگر ہم اس کو کریں گے اجر بھی اس رحیم رب سے بہت زیادہ پائیں گے۔ بھائی رشتوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کمیاں ہوتی ہے، تکلیف ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، تو رمضان سے پہلے پہلے حقوق العباد کے اعتبار سے ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کی معافی تلافی کر لو، اور اپنے آپ کو حقوق العباد کے اعتبار سے بالکل فارغ کر لو۔ کسی کو ناحق ستایا ہو، کسی کو گالیاں دی ہو، غیبت کی ہو، کسی کی چغلی کی ہو، ان سے اللہ کے لیے معافی مانگ لو، اور ان مسائل کو ختم کیا جائے۔ اسی طریقے پر اللہ کے ساتھ جو معاملات ہے، نماز رہ گئی تھی، روزے رہ گئے تھے، تو بھائی اس کی ایک تخمینہ لگا لے، اور کاپی میں لکھ کر کے روزانہ کے اعتبار سے اس کی ادائیگی کی ترتیب بنا لے، اور اس کو لکھتے جائے کہ بھائی میں نے یہ واپس کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا۔ انشاءاللہ العزیز یہ رمضان پر ہماری بڑی تابناک گزرے گی، رحمتوں کو ہم خوب سمیٹیں گے، اور ان سے لطف اندوز ہوں گے، اللہ کی رضا بھی ہمیں ملے گی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔